السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات آئے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عربی زبان کے متعلق ہے۔ سوال نمبر 1، اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ سوال نمبر 2، جب ہم غیر عرب ہیں، یعنی ہم کوئی بھی دوسری نیشنلٹی کے ہیں، تو کیا ہم پر قرآن اور اسلام فرض ہے؟ سوال نمبر 3، نماز اور اذان کو بھی عربی زبان میں ہی کیوں رکھا گیا؟ سوال نمبر 4، کیا عربی سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے؟ تو چلیے پھر میں آپ کو اس کے جواب شارٹ کٹ میں دینے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہاں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل اس لیے کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کی بھی زبانوں میں نازل ہو چکا ہے۔ وہ عبرو میں ہی آیا تھا یا وہ عربی سے بعد میں عبرو میں ٹرانسفر ہوا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے پاس اتنی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی جو کتابیں پہلے کی ابھی رکھی ہوئی ہیں وہ عبرو میں ہی جبرائیل لائے تھے یا عربی تھی۔ خیر، ایک ڈسپیوٹ والا مسئلہ ہے۔ عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے کمپلیٹ لینگویج ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آدم کو کلمات سکھائے تھے وہ اسی لینگویج میں سکھائے تھے۔ اس کی کوئی دلیل میں آپ کو روایتوں سے تو نہیں دے سکوں گا، لیکن قرآن سے، اور عقلی دلیل یہی ہے کہ آخر وہ لینگویج کون سی تھی جس میں ابلیس سے بات ہوئی سجدہ کرو، فرشتوں سے بات ہوئی سجدہ کرو، ان لوگوں نے اعتراض کیا، پھر آدم نے جو ہے کلمات سیکھے اور پھر توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری قرآن میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کی زبان الگ تھی، ان کی زبان الگ تھی، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ چنانچہ آپ پڑھ لیجئے، بہت جگہ آپ کو مل جائے گا یہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ الْبَشَرَ، بے شک ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام جو یہ باتیں سکھا رہا ہے کوئی ایک آدمی سکھا رہا ہے رسول اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کیسے سکھائے گا جب کہ اس کی خود کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے۔ یہاں کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو ایام جاہلیت اور ایام جہالت، دور جہالت کی بات کرتے ہیں، جبکہ وہاں سارے عرب تھے، بڑے بڑے علماء تھے۔ آج بھی عربی زبان کی کوئی مثال ڈھونڈنا ہے تو پرانے عربی زبان کے شعراء کا کلام پڑھنا پڑتا ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں کہ اس لفظ کو انہوں نے کن معنوں میں لیا ہے، جو کہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ خود رسول اللہ وہی لینگویج بولتے تھے، آپ کے والدین وہی سکھائے آپ کو، آپ کے بڑے وہی سکھائے آپ کو، تو آخر کون سی لینگویج تھی جو مکہ اور مدینہ میں عرب میں بولی جاتی تھی؟ عربی تھی۔ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں جو باتیں ہوئی تھی، دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، دور جہالت میں جو ہے وہ صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے، بہت سارا پڑھتے ہیں، عرب میں بھی یہی لکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کا علم آنے کے بعد ہی اصل علم آیا۔ اس سے پہلے آپ چاہے طبیب ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، دنیا کا علم تھا آپ کے پاس۔ تو لینگویج اور دین اور علم کا معاملہ ٹوٹلی الگ ہے، یہ سمجھیے پہلے۔ لینگویج سیکھ لینے سے علم آ جائے گا یہ ضروری نہیں ہے۔ لینگویج سیکھنے کے بعد اس علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے جو سچا ہے، اور وہ صرف قرآن ہے۔ اگر کوئی بات سچی ہے اس دنیا میں، اس سرزمین پہ آج بھی، تو وہ قرآن سے زیادہ صحیح کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن سے میچ کرتی ہوئی ہے، قرآن کی کاپی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ قرآن ہے بیسیکلی، میں چاہے اردو میں بولوں۔ خیر، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس لینگویج میں کائنات کو بنائی، جس لینگویج میں پہلے آدم کو سکھایا، اسی میں اپنا پیغام بھیجا۔ جب ہم غیر عرب ہیں تو کیا ہم پر قرآن اور اسلام فرض ہے؟ آپ عربی ہوں گے یا آپ عجمی ہوں گے، آپ کوئی بھی ہوں گے، آپ تیلگو، ہندی، مراٹھی، ملیالم کچھ بھی بولنے والے ہوں گے، آپ تگالو بولنے والے ہوں گے، آپ رشین بولنے والے ہوں گے، آپ کو جب کبھی بھی یہ سمجھ میں آیا کہ میں انسان ہوں
اور میں مخلوق ہوں، میرا کوئی خالق ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تو آپ کو لازماً یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کی اپنی لینگویج کیا ہے، تو آپ آدمی سے انسان بنیں گے. جیسا دور جہالت سے دور ایمان میں آئے یہ لوگ، اسی طرح آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کی مثال ایسی ہے، آپ آئنسٹائن کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے بچے کو انجینئر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو آئنسٹائن کو سمجھنا پڑے گا، اس کے تھیورمز کو سمجھنا پڑے گا، اس کے فارمولوں کو سمجھنا پڑے گا. کوئی بڑا میتھمیٹیشین ہے تو اس کی بات کو سننا ہے. کس لینگویج میں سنیں گے صاحب آپ؟ لازماً آپ کو انگلش لینگویج سیکھنا پڑے گا، جس میں کہ وہ نازل ہوا، جس میں کہ اس نے وہ فارمولا نازل ہوا کہہ لیجئے آپ، یا اس نے بنایا. اگر وہ جرمن تھا تو جرمنی کے لوگوں نے پھر اس کو انگلش میں، دوسری زبانوں میں، فرینچ میں ٹرانسلیٹ کیا ہوگا. اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنے کالجز ہیں، آپ جرمنی سے اپنے بچے کو MBBS کروا لیجئے، آپ رشیا سے کروا لیجئے، آپ فرانس سے کروا لیجئے، انگلینڈ سے کرائیے، امریکہ سے کرائیے، آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری سے کرائیے، MBBS تو ایک ہی ہے نا، ڈاکٹر ہی مانیں گے نا آپ اس کو. آپ اس کے سامنے اپنا سینہ کھول کے رکھ دیں گے کہ میرا اوپن ہارٹ سرجری کریے، کہ بھائی ایک ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل امریکن ہے، لیکن اس میں ایک جرمن کا بڑا پرفیکٹ ڈاکٹر ہے جو آپ کے کلیجی کا بہترین آپریشن کرتا ہے، پتے کا. اس سے بڑا اسپیشلسٹ دنیا میں نہیں ہے. آپ بولتے جتنا پیسہ لگا رہے، نہیں بھائی، اس کی لینگویج الگ ہے، وہ عربی جرمن لینگویج بولتا ہے. بھائی کچھ بھی بولتا ہوں گا، کام کا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ کے مدرسوں میں اختلاف کیوں ہے بھائی؟ آپ کے ترجموں میں اختلاف کیوں ہیں؟ آپ کی بخاری شیعوں کی الگ، سنیوں کی الگ، بریلویوں کی الگ، دیوبندیوں کی الگ کیوں ہیں؟ تو اپنے آپ کو سدھاریے پہلے. اچھا، پھر آئی بات اس کے آگے، نماز اور اذان کو بھی عربی میں فرض کیوں کیا؟ تاکہ یہ کمپلسری کر دے. جس طرح کسی کالج میں آپ کا بچہ انجینئرنگ کرنے جاتا ہے، مینڈیٹری ہے آپ سے، ٹافل کریں آپ، دوسرے وہ کریں، MBBS کرنا ہے تو نیٹ کریں، انگلش میں کریں. آپ تیلگو میں ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اگر بننا بھی ہے تو آپ کی لینگویج کو، تیلگو لینگویج کو اس لیول پہ لانا پڑے گا. بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مفسرین بیٹھ کے جس لینگویج میں وہ فارمولا ہے، اس لینگویج کو، اس فارمولے کو تیلگو میں کنورٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لینگویج میں کنورٹ ہونے کے بعد سب ایک لیول کے ڈاکٹرز بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں. ان کی پریکٹس سے وہ اسپیشلسٹ بنیں گے، ہے نا؟ نہیں، اگر تیلگو سے پڑھنے والا یا اردو سے ڈاکٹر بننے والا اور وہ چیپ قسم کا ڈاکٹر ہے، اس کو علاج کرنا نہیں آتا، یا ان کے اندر خود کے اندر اختلافات پڑے ہوئے ہیں، ایک لفظ کے معنی اردو ہی بولنے والا ایک الگ نکال رہا ہے، پھر دوسرا الگ نکال رہا ہے، تیسرا الگ نکال رہا ہے، تو ایسے انسٹیٹیوٹ بند ہو جاتے ہیں. پھر آئیے ان مدرسوں کی طرف آپ کے. تو پھر آپ کے مدرسوں میں اتنا اختلاف ہونے کے باوجود آپ سکھاتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، اگر آپ عربی کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، قرآن کے نام پہ اگر مدرسہ بنائے ہیں، تو سب سے پہلی بات آپ اپنے بچے کو عربک لینگویج سکھانا چاہیے. کیونکہ جس لینگویج میں قرآن ہے، پھر آپ کا پروفیسر آگے جانے والی کلاسز کا بچہ چوتھی پانچویں کے بعد عربی میں ہی بات کرے. کوئی ٹیچر اردو، انگلش، تیلگو میں بات نہ کرے. جس طرح آپ انگلش میڈیم اسکول میں بچے کو پڑھاتے ہیں، اگر آپ عالم کا کورس کرانے جائیں تو سب سے پہلے وہاں عربی میں بات ہوگی، ورنہ اس مدرسے کو تالا ڈال دیجئے. وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ کو. آپ کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے سرٹیفکیٹ لے لو، داڑھی چھوڑ لو، ٹوپی پہن لو، تم جنتی ہو گئے. زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ گو لازماً جائے گا جنت میں. یہ دھوکہ دے کے بٹھا کے رکھے ہوئے آپ کو. آپ حافظ بن جاتے ہیں لیکن آپ کو ایک آیت کا مطلب نہیں معلوم. آپ عالم بن جاتے ہیں، آپ کو آیت الکرسی لکھنا نہیں آتا. آپ کو دھندے پہ لگایا گیا ہے، یا تو مفتی، یا تو امام، یا تو پھر آپ بالکل اسی طرح کے بن کے رہ جاتے ہیں. کہیں ٹرانسلیشن میں کام کر لیا، کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں گلف میں جا کے کسی کام میں لگ گئے. آپ وہاں جا کے عربی سیکھتے ہیں. ہاں، جو صحیح مدرسوں سے فارغ ہیں، جو اچھے مدرسوں سے فارغ ہیں، بعد میں جیسے جماعت اسلامی نے بہت سارے مدرسے کھولے، وہاں پر عربی لینگویج سکھائی جاتی ہے، وہ بات کرتے ہیں عربی میں، پھر بھی وہ لیول نہیں ہے. تو سب سے پہلے ان کو عربی کورس اور عربی زبان میں ہی لیکچرر سکھانا چاہیے. دوسرا، پورا قرآن ہر بچے کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا چاہیے، ہر بچے کے ہاتھ سے قرآن لکھا ہوا ہونا چاہیے. تیسرا،
وہ آٹومیٹیکلی یاد بھی کرے گا، نہیں یاد کرے گا تو پھر وہ تحفیظ میں ڈال کے اس کو حفظ کروایا جائے تاکہ اس کو پڑھنے میں، روانی میں، تجوید میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو رک رک کے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم حافظ نہیں ہیں، وہ روانی بھی نہیں ہے ہماری قرآن رٹا مارنے کی۔ جو رٹے مارتے ہیں بیٹھ کے ان کی تجوید بڑی اچھی ہے، عقل سے بالکل پیدل ہیں۔ اس کے بعد فتوے بازی سکھائیے آپ، اس کے بعد آپ کو دھندا کرنا سکھائیے آپ، اس کے بعد وہ باہر نکل کے کچھ بھی کرے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن کے الگ الگ سیکشنز بننے چاہیے۔ جیسے آپ MBBS کرنے کے بعد آپ آئی اسپیشلسٹ بنتے ہیں، برین اسپیشلسٹ بنتے ہیں، ENT اسپیشلسٹ بنتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ بنتے ہیں، کڈنی اسپیشلسٹ بنتے ہیں، اسکن اسپیشلسٹ بنتے ہیں، ہڈیوں کے ڈاکٹر بنتے ہیں، رگوں کے ڈاکٹر بنتے ہیں، گائنک بنتے ہیں۔ آپ کو یہ 10-15 ڈپارٹمنٹ الگ الگ کرنے پڑیں گے، لیکن بیسک ہے کیا ہے؟ وہ MBBS ہے۔ MBBS کی بیسک کیا ہے؟ وہ عربک لینگویج میں ہی ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ نے ٹرانسلیشن کی طرف مڑ کے دیکھا تو آپ کے سامنے 10 کھڑے رہیں گے بیوپاریاں، وہ بولے گا میرے ٹانگے میں بیٹھو، وہ بولے گا میرے رکشہ میں بیٹھو، وہ بولے گا میرے گدھے پہ بیٹھ کے چلو، وہ بولے گا میرے آٹو میں بیٹھو۔ یہ سب آٹو رکشہ والے، گدھے گھوڑے ٹانگے والے ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں۔ ہر فرقہ آپ کو دھوکہ دے گا، یاد رکھیے۔ آپ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مل رہے ہیں، بیچ میں وہ ایک دلال موجود ہے، ایجنٹ، جو کہ دھوکے دار ہے، دھوکے باز ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ بھی قرآن تک پہنچنے کے لیے اس کو عربک لینگویج سیکھنی پڑے گی۔ بھلے وہ عربک لینگویج آپ کو یہودی پڑھائے، ہندو پڑھائے، کرسچن پڑھائے، فارسی پڑھائے، کوئی بھی آدمی ایرانی پڑھائے، شیعہ پڑھائے، قادیانی پڑھائے، عربک لینگویج میں تو وہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ الف بے تے سے کا سیریل نہیں بدل سکتا، 1 2 3 4 کا سیریل نہیں بدل سکتا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں بدل سکتا، میل فیمیل نہیں بدل سکتا، سنگولر پلورل نہیں بدل سکتا۔ یہ 5 اصول میں بتا چکا ہوں۔ چلیے پھر اب اس میں 5 الگ الگ ڈپارٹمنٹ، دعوت و تبلیغ، تعلیم کا ایک سیکشن الگ ہو۔ آپ کا بچہ اس مدرسے سے پڑھنے کے بعد وہ دیکھے کہ میں پڑھانے والے سیکشن میں جاؤں کیا۔ پھر فرائض کے اوپر محنت کرنے والا ایک خاص بندہ ہو، ایک خاص انسٹیٹیوٹ ہو، اسپیشلائزیشن ہو کہ کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا مستحب ہے، کیا نفل ہے، یہ آپ کو سمجھانے والا۔ فرض میں سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں، جو کہ پہلا فرض ہے۔ 50 جھگڑے نماز پہ کرتے ہیں لیکن سمجھ میں کسی کے نہیں آتا۔ پھر دوسرے، اگر اس کے فضائل بیان کرنے کا کسی کو شوق ہے، اس فیلڈ میں دلچسپی ہے، تو وہ جائے مارکیٹ میں گھومے پھرے، فضائل بیان کرے۔ دوسرا، مسائل بیان کرنے کے لیے مفتی بن جائے۔ اور 5واں جو ہے، ایک قانون والا سیکشن ہو جس میں اسلامی قوانین کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو، مسلم پرسنل لا بنے، اس کے اندر اس لا کو امپلیمنٹ کرنے والا بھی ہو۔ آپ کا مسلم پرسنل لا ہے، غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے، آپ کا اوقاف آج جا چکا ہے، شرم نہیں آ رہی مسلمانوں کو ابھی بھی۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں، میں سوچا آپ کو بتاؤں۔ عربی زبان کے متعلق بہت سارے آیات آپ کو مل جائیں گے قرآن میں، جس کی اہمیت ہے۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چھوڑ دیجئے۔ میں ایک سمپل راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب آپ کی عمر 10 سال 15 سال سے لے کے آپ 70 سال کے ہو گئے ہوں گے، آپ 80 سال کے ہو گئے ہوں گے، آپ 100 کے قریب پہنچ گئے ہوں گے۔ آپ کے لیے بھی بہترین فارمولہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ افسوس کیجئے، پچھتاوا کیجئے، اللہ کے سامنے معافی مانگیے، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس سے یہ التجا کیجئے کہ حقوق العباد میں نے کس کس کے حق مارے ہیں، وہ مجھے شعور عطا کر ادراک دے، ان سے معافی مانگیے۔ کسی کا پیسہ ہے تو گھر بیچیے، حج پہ جانا ضروری نہیں ہے، قربانی دینا ضروری نہیں ہے، روزے رہنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے نماز بھی ضروری نہیں ہے۔ اس وقت نماز سے زیادہ ضروری جیسے حمام ہو جاتا ہے، آپ کو ٹوائلٹ جا کے وضو کر کے نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، پہلے اپنے قرضے ادا کیجئے۔ اس حالت میں مر جائیں گے، سیدھا راستہ ہے ایک ہی، بغیر گیٹ، بغیر چیکنگ، بغیر پاس چیک کرے کے آپ کو پاس یہاں سے مل گیا جہنم کا۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، آپ کسی کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، ہزاروں کیسز خارج ہو جائیں گے کورٹ سے مسلمانوں کے، جو جھوٹا الزام لگائے ہیں اپنے داماد پہ، یا اگر لڑکے والے ہیں تو اپنی بہو پہ، ہزاروں کیسز خارج ہو جائیں گے اور وہ سب کافر ہو جائیں گے، جو قرآن سے فیصلہ کروانے کے بجائے کسی ایک بھیڑی حکومت کے پاس جا کے جو ہے، جس کو
طہارت کا قانون نہیں معلوم، اس سے آپ انسانیت کا قانون پوچھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. انتہائی افسوسناک بات ہے. سمجھ میں آ رہا ہے عربی زبان کتنی ضروری ہے؟ دھوکہ دے رہے ہیں آپ اگر عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہے، آپ حافظ ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر آپ کو عربک لینگویج نہیں آتی ہے تو. آپ کے بیچ میں ایک شیطان ہے جو بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا مدرسہ ہے. آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ایک ابلیس ہے. اگر وہ ابلیس نہ ہوتا، وہ صحیح مدرس ہوتا تو پوری دنیا کے جتنے مدرسے ہیں وہ ایک ہی کورس پڑھاتے اور وہ اللہ کی کتاب پڑھاتے. وہ فضائل اعمال بخاری شریف، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، جعفری، علوی نہیں پڑھاتے. وہ صرف قرآن پڑھا کے بولتے جاؤ باہر نکلو اور غسل کر لو، ان فرقوں سے وضو کر لو، تیمم کر لو، غسل واجب ہے تم پہ، نکالو یہ کچرا فرقوں کا. اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے. عربی زبان انتہائی ضروری ہے میرے بھائی. اذان اور نماز خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ اللہ کے گھر کو آنا چاہتے ہیں تو عربی میں اعلان ہو رہا ہے. واپس بھی آپ کو مسجد میں بھی داخل ہوتے وقت یہی کہنا ہے اللہم افتح لی ابواب برحمتک، جا کے وضو کرنا ہے. وضو کی دعا بھی عربی میں ہے. آپ کی انٹری بھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ اسلام کے اندر وہ بھی ہے. اور اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا اسلمت لرب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. یہ اقرار کرنا پڑے گا جو ابراہیم کا ڈائلاگ کوٹ کر کے بتایا اللہ تعالیٰ نے، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب العالمین کا فرما بردار بن گیا ہوں. اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا ہے، ورنہ جھوٹا ہے، وہ پکا منافق ہے. یاد رکھیے میری بات. بہت تکلیف میں ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں. دیکھ رہا ہوں تو جہالت آخری لیول پہ پہنچی ہوئی ہے، اور غدار، مشرک، ملحد، کافر، منافق شیطان کے ایجنٹ بن کے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سنبھل جائیے. اپنے بچوں کو نکالیے مدرسوں سے، نکالیے، فوراً نکالیے. یا اگر وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ایک الگ سے ٹیوشن رکھیے، وہاں کے مدرس سے بات کیجئے، بولیے میرے بچے سے قرآن لکھاؤ. اس کو الگ الگ کورسز کروائیے عربی سیکھنے کے. ورنہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. پوری دنیا میں ایسا کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، ایسا کوئی کالج نہیں ہے جس کا ایگزام نہ ہوتا ہو. یہ ایک ہی تھرڈ کلاس گھٹیا درجے کے مدرسے ہیں جس میں امتحان نہیں ہوتا، جس میں سرٹیفکیٹ اٹینڈنس کے اوپر دیا جاتا ہے، اس میں بھی چوری ڈکیٹی ہے. امتحان لیتے بھی ہوں گے تو انتہائی وہ کورس کون سا صحیح ہے، وہ امتحان کون سا صحیح ہوں گا آپ اندازہ کیجئے. جس میں ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. لعنت ہے ایسے مدرسین پہ. اپنے آپ کو مدرس بھی کہتے ہیں. میں بہت کچھ بول دیا ہوں، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، یقین مانیے. اس قدر دھوکہ دیا جا رہا ہے. اللہ معاف کرے.